جامع نظام اور ترتیب کے ساتھ کام کرنے کا جو پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کی شکل میں ملت اسلامیہ کو اور ملت ہندیہ کو فراہم ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا پلیٹ فارم اس وقت نہیں ہے۔ آپ کی یہ جماعت اور یہ تنظیم اپنی خدمات کے 100 سال پورے کر چکی، 101 سال 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جمعیت علماء ہند کے قیام کو۔ ملک کی کوئی دوسری تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جس نے 1 صدی سے زائد روشن خدمات کی منزل کو عبور کیا ہو اور پار کیا۔ اس پورے مرحلے میں جمعیت علماء کی مختلف جہات میں جو خدمات ہیں، اس مختصر سے وقت میں ان کے عناوین کو اور فہرست کو بیان کرنا بھی کافی نہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے سیاسی اور ملی میدانوں میں جمعیت علماء ہند نے جو خدمات کی ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق۔ ملک کی سالمیت کو، یکجہتی کو بچانے کے لیے اور مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کر باشندگان ہند کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اور انگریز جیسی دشمن طاقت کا بوریا بستر باندھنے کے لیے جمعیت علماء اور اس کے اکابر کی جو خدمات ہیں وہ تاریخ میں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ پھر آزادی وطن کے بعد اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، شناخت کی حفاظت، تہذیب کی حفاظت، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے تعلیمی میدان میں، دینی میدان میں، سماجی میدانوں میں، ملی میدانوں میں مسلسل جو خدمات جمعیت علماء ہند انجام دیتی چلی آ رہی ہے وہ بھی آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کی الگ سے ضرورت ہے۔ یہ ہمارے موضوع کا ضمنی حصہ ہے، جزئی حصہ ہے، مفصل گفتگو اس پر دوسرے وقت میں کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ موضوع بھی رہ جائے گا اور وہی کمالیت پسندی کا شکار ہم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند سے اپنی فکری اور ذہنی وابستگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ جمعیت سے ہم جڑیں گے تو ہمیں فوائد کیا حاصل ہو؟ ایک بنیادی فائدہ تو یہ ہے کہ جمعیت کی آئیڈیالوجی، جمعیت کا فکر اور جمعیت کا نظریہ ہمیں ملے گا، اور اس کے مطابق ہم پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ جمعیت کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو فکر ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھنے والی، جمعیت کے جو ممبران ہیں وہ اس فکر سے ان کو واقف ہونا چاہیے، اس نظریے سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی جماعت کا اور تنظیم کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی فکر ہوا کرتی ہے۔ جمعیت علماء اس ملک میں بسنے والے صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا نظریہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتی، بلکہ وطن اور وطن میں رہنے والے تمام لوگوں کی فلاح و بہبود پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ملک میں جن علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، جمعیت علماء کی مجالس عاملہ یا مجالس منتظمہ میں فیصلوں کے وقت صرف انہی علاقوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ سارے ملک میں مختلف حصوں میں جو مسلمان آباد ہیں سب کی حالت، سب کے احوال کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم بھی ہوگی کہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا جو تناسب ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 25-30% ہی مسلمان ایسے ہیں جو مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر رہتے ہیں، ورنہ 70-75% مسلمان اس ملک میں ایسے ہیں جو غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں غیروں کے درمیان اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح زندگی گزار رہا ہے، یعنی بہت قلیل تعداد میں دوسروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ اگر جمعیت علماء کے پیغامات اور جمعیت علماء کے فیصلے صرف ان مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر کیے جائیں جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہی جذباتی گفتگو کی جائے جس کو عام طور پر ملت کے افراد پسند کرتے ہیں، جو تقسیم وطن کے وقت بھی لوگوں کی بہت پسندیدہ گفتگو مانی جاتی تھی، جس پر نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، واہ واہ بھی ہوتی ہے،
تو اس گفتگو سے مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگ تو کچھ نعرے لگا لیں گے، واہ واہ کر لیں گے، لیکن ہماری اس گفتگو سے غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے ہمارے مسلمانوں کی آبرو کو اور ماں و بہنوں کی عزت کو کیا نقصان پہنچے گا اور ان کو کس طرح کی پریشانی کا اور دقت کا سامنا کرنا ہوگا، ہم جذباتیت میں گم ہو کر اس کا تصور نہیں کرتے۔ عمومی طور پر جمعیت کے فیصلوں کو تنقید کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تنقید کرنے کی سب کو اجازت ہے، کوئی فیصلہ آسمانی نہیں ہوتا، ہر شخص کو تنقید کی اجازت ہے، لیکن دائرے کے اندر تنقید ہو تو وہ مؤثر ہوتی، اور صرف تنقید برائے تنقید ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتی، اور وہ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی تنقید بھی نہیں ہوتی۔ جمعیت علماء جو زبان بولتی ہے، جو فیصلے دیتی ہے، اس کے اندر جو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، دور اندیشی اور مستقبل کے اعتبار سے احوال اس کے اندر مضمر و پوشیدہ